عام انتخابات میں سندھ اسمبلی کی اکثریتی سیٹیں حاصل کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے نامزدگی کے بعد مراد علی شاہ وزارت اعلیٰ کی ہیٹرک مکمل کرتے ہوئے تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ سندھ اسمبلی کی کل 130 نشستوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جنرل 84 نشستیں، خواتین کی 20 اور مذہبی اقلیتوں کی 6 نشستیں ملنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی میں کل 110 نشستیں ہو گئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ حکومت سازی کے بعد مراد علی شاہ منگل کو تیسری بار وزیر اعلیٰ کے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ مراد علی شاہ 11 اگست 1962 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1977 میں تاریخی اسکول سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول سے میٹرک کیا۔ 1979 میں گورنمنٹ سائنس کالج کراچی سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا۔ مراد علی شاہ نے 1985 میں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ مراد علی شاہ نے 1987 میں امریکہ کی کیلیفورنیا میں واقع اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے سول اسٹرکچر انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ 1993 میں انجینئرنگ اکنامک سسٹم میں ایک اور ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ مراد علی شاہ نے 1986 سے سن 2002 تک اپنے انجینئرنگ کیریئر میں پاکستان، برطانیہ، کویت اور امریکہ میں سرمایہ کاری اور نجی شعبے میں فرائض انجام دیے۔ انہوں نے حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، واپٹا، پورٹ قاسم اتھارٹی اور کراچی فش ہاربر اتھارٹی میں انجینئر کے طور پر کام کیا۔ بعد میں انہوں نے کیریئر تبدیل کیا اور انویسٹمنٹ بینکر کی حیثیت سے سٹی بینک کراچی اور بعد میں سٹی بینک لندن، گلف انویسٹمنٹ کارپوریشن کویت اور امریکہ میں بھی کام کیا۔ 1996 میں مراد علی شاہ کے والد عبداللہ شاہ پر کیسز دائر ہونے کے بعد وہ خود ساختہ جلا وطنی پر بیرون ملک چلے گئے تو مراد علی شاہ نے سیاست کا آغاز کر دیا تھا، مگر باضابطہ طور پر سیاست کا آغاز سن 2002 سے کیا۔ انہیں سیاست وراثت میں ملی اور نوکری چھوڑ کر سیاست میں آنے کے بعد انہیں سیاست میں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی۔ 2002 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں سندھ کی جنرل نشست پر ٹکٹ دیا۔ ان کے والد عبداللہ شاہ اسی حلقے سے 1970 سے 1993 تک انتخابات میں کامیاب ہوئے اور ایک بار سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی بنے۔ مراد علی شاہ عام انتخابات 2002 میں کامیابی حاصل کر کے سندھ اسمبلی میں PPP پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر بن گئے۔ مراد علی شاہ نے 2008، 2013، 2018 اور 2024 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی۔ مراد علی شاہ 2008 سے 2016 تک صوبائی وزیر رہے۔ وہ ریونیو، آبپاشی، فائنانس، توانائی اور منصوبہ بندی اور ترقی کی وزارتوں کے وزیر رہے۔ 2013 کے عام انتخابات سے قبل دوہری شہریت کے باعث نااہل قرار دے دیا گیا تھا، مگر بعد میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ کینیڈا کی شہریت سے پہلے ہی دستبردار ہو گئے تھے، جس کے بعد انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملی اور وہ منتخب ہو کر اسمبلی پہنچے۔ 2016 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کو رینجرز کو صوبے میں اختیارات نہ دینے، تھر میں بچوں کی اموات سمیت مختلف واقعات پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سید قائم علی شاہ کو عہدے سے ہٹا کر جولائی 2016 میں سید مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا۔ عام انتخابات 2018 کے انتخابات کے بعد وہ دوسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب 2024 کے انتخابات کے بعد انہیں تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ ان کی جماعت پیپلز پارٹی کو 1973 سے آج تک 10ویں مرتبہ یہ منصب ملا ہے۔ مراد علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور PPP سندھ کے نائب صدر بھی ہیں۔ مراد علی شاہ بطور وزیر خزانہ صوبے کا بجٹ بھی خود بناتے تھے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی انہوں نے بیوروکریٹس کے بجائے خود صوبے کا بجٹ بنانے کو ترجیح دی۔ وہ لیپ ٹاپ پر خود ہی بجٹ کمپوز کرتے ہیں اور بجٹ مکمل ہونے پر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو پرنٹنگ کے لیے بجٹ کی کاپی دیتے ہیں تاکہ بجٹ چھاپ کر اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ مراد علی شاہ کے وزیر اعلیٰ رہنے کے دوران سب سے بڑا کارنامہ تھر کے کوئلے سے بجلی بنانے کا آغاز کرنا سمجھا جاتا ہے۔ سندھ میں پہلے انرجی شعبہ وزارت فائنانس کے زیر انتظام تھا۔ مراد علی شاہ کی حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد انرجی کو علیحدہ وزارت کا درجہ دے کر سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے ساتھ اشتراک سے تھر کے کوئلے سے بجلی بنانے کا کام کا آغاز کر دیا۔ سندھ میں کئی دہائیوں سے دریائے سندھ پر پل بنانے کے اعلانات ہوتے رہے، مگر ان پر عمل درآمد صرف مراد علی شاہ کے دور میں ممکن ہوا۔ ان میں ایک پل سجاول، دوسرا ٹنڈو محمد خان اور جھرگ ملا کاتیار کو ملانے والا پل اور گھوٹکی کو کند کوٹ سے ملانے والے پل پر تعمیر جاری ہے اور جلد مکمل ہو جائے گا۔ مراد علی شاہ کی حکومت کے دوران تھر میں پہلی بار ایئرپورٹ بنایا گیا۔ کورونا کی عالمی وبا کے دوران سب سے زیادہ کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مراد علی شاہ کی حکومت ہنگامی اقدامات کرنے، سرکاری قرنطینہ مراکز قائم کرنے اور چاروں صوبوں میں سب سے پہلے مؤثر لاک ڈاؤن لگانے اور سب سے پہلے کورونا ویکسین کے آغاز کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔
اس کے علاوہ ان کی حکومت کے دوران صوبے میں صحت کے بہترین عالمی سطح کے ہسپتال بھی قائم ہوئے۔ دوسری جانب تھر میں نومولود بچوں کی اموات، تھر میں RO پلانٹس کی ناکامی، صوبے میں کچرا ٹھکانے نہ لگانے، شہروں میں گندگی، تعلیم کی ابتر حالت، مبینہ کرپشن اور شہروں میں بنیادی سہولیات کے فقدان پر ان کی حکومت پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو مراد علی شاہ پر بطور وزیر اعلیٰ سندھ مکمل اعتماد ہے، اس لیے انہیں تیسری بار وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو بارہا یہ بول چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے ان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے امیدوار سید مراد علی شاہ ہی ہوں گے۔ یہ اس اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی حکومت کے دوران مشترکہ مفادات کی کونسل میں سید مراد علی شاہ نے بطور وزیر اعلیٰ سندھ کا کیس بہتر لڑا، اس لیے پارٹی قیادت نے ان پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کر کے انہیں وزیر اعلیٰ سندھ بنوا دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔